أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ اعتکاف جو رمضان المبارک کی ایک اہم ترین عبادت ہے، جو خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہے، یہ اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد قرب الہی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جانا، کہ انسان ہر وقت اللہ کے گھر میں رہتا ہے تو اللہ کے گھر میں رہنے کی وجہ سے اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ گویا کہ جو آدمی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ زیادہ دیر مسجد میں رہے، کہ مسجد سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے اور بہت سے غیر شرعی امور اور غیر شرعی مشاغل سے بچ جاتا ہے۔ جو عام طور پر نہیں بچ سکتا وہ مسجد میں رہنے کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد وہ شب قدر کا آسانی کے ساتھ پا لینا ہے۔ شب قدر جو رمضان المبارک کی ایک خاص رات ہے اور بالخصوص عشرہ اخیرہ کی خاص رات ہے، عام آدمی کے لیے تو اہتمام کرنا پڑتا ہے، اسے وقت دینا پڑتا ہے، اور جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کے لیے کوئی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ مسجد میں ہی ہے تو مسجد میں اس کی فضیلت کو پا لینا اور رات کو زندہ کر لینا وہ اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد وہ شب قدر کی فضیلت کو پا لینا ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ کا پڑوسی بن جانا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد میں رہنے والے اور مسجد میں جن کا دل اٹکا رہتا ہے اور مسجد میں رہتے ہیں، اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتے ہیں، وہ اللہ کے پڑوسی ہیں۔ اللہ کے پڑوسی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہو جاتا ہے معتکف کو۔ اعتکاف کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، اعظم فضیلت اس کی یہ ہے کہ معتکف کو اعتکاف کرنے کے بدلے میں جو انعام نصیب ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ جب انسان حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتا ہے بڑے اعزاز کی بات ہے اور بڑے اللہ تعالی جل شانہ کے فضل اور کرم کی بات ہے،
جو حج کے لیے چلا جائے، عمرہ کے لیے چلا جائے، حج اور عمرہ کے لیے جانا بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن جب واپس آتا ہے تو اس کے پاس کسی قسم کا کوئی سرٹیفکیٹ اس بات کا نہیں ہوتا کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے یا اس کا عمرہ قبول ہو گیا ہے۔ ہاں البتہ اس کے کچھ آثار اور علامات ہوتی ہیں حج کی قبولیت کی، عمرہ کی قبولیت کی۔ وہ علامات یہ ہیں کہ انسان کے اندر، حاجی اور عمرہ کرنے والے کے اندر ایک خاص قسم کی تبدیلی ہوتی ہے جو عارضی نہیں ہوتی بلکہ دائمی ہوتی ہے۔ خاص تبدیلی ہوتی ہے حج کرنے والے کے اندر یا عمرہ کرنے والے کے اندر، جو خاص ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے، عارضی نہیں ہوتی۔ مثلا اگر پہلے بے نماز ہے تو اب وہ نمازی بن گیا ہے، یہ ایک خاص تبدیلی ہے۔ یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس کا عمرہ یا حج وہ اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے، جب ہی تو اللہ اسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی علامات ہیں، لیکن جو خوش قسمت اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کے لیے تو اللہ کے نبی کی زبانی جو اعزاز نصیب ہوا کہ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب مفت میں نصیب ہو گیا، یعنی ایسا عمل اس نے کیا کہ اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے، یعنی قبولیت اس کو حاصل ہو چکی ہے۔ اگر اعتکاف والا اعتکاف کی روح کو سمجھ لے تو اس کو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کی روح کیا ہے کہ اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھنا، اور جو بہت سے مباح امور ہیں، مباح یعنی جن کی کسی درجے میں چلو اجازت ہو، اس کو مباح کہا جاتا ہے، تو اس مباح کے ارتکاب سے بھی بچے۔ مثلا ویسے تو نہانا اعتکاف کے اندر درست نہیں ہے، بغیر شرعی معذوری کے، بغیر شرعی وجہ سے، کوئی شرعی وجہ پیش آ گئی ہے تو نہانا وہ تو پھر ضروری ہو جاتا ہے، لیکن شرعی وجہ کے بغیر اعتکاف والے معتکف کو نہانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نہائے۔ لیکن اگر وہ ایسی صورت بنا لیتا ہے گرمی کو ختم کرنے کے لیے، گرمی کی شدت کو دور کرنے کے لیے، کہ وہ بیت الخلاء تو اس نے جانا ہے، اور جہاں بیت الخلاء ہے اس کے ساتھ ساتھ واش روم بھی ہے، باتھ روم اور واش روم جیسے آج کل کے زمانے میں ہمارے گھروں میں، مسجدوں میں دونوں اکٹھے بنے ہوتے ہیں، واش روم بھی وہی ہوتا ہے، ساتھ باتھ روم بھی ہوتا ہے۔ تو قضائے حاجت کے لیے گیا ہے، قضائے حاجت کے ساتھ ساتھ اس نے اتنے ہی وقت میں، جتنے وقت میں وضو کیا جا سکتا ہے، اس نے غسل کر لیا۔ اپنے جسم پر ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے، گرمی کی شدت کو ختم کرنے کے لیے اس نے جلدی جلدی غسل کر لیا، تو یہ ایک اس کے لیے مباح ہے، یعنی اس کی اجازت دی ہے فقہاء نے۔ لیکن یاد رکھیں کہ وضو کرنے سے زیادہ وقت نہ لگے کہ پھر صابن لگا رہا ہو، پھر جسم کو مل رہا ہو، تولیے کے ساتھ صاف کر رہا ہو، تیل وغیرہ لگا رہا ہو ادھر، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اتنے ہی وقت میں، جتنے وقت میں وضو کیا جا سکتا ہے، بس پانی بہائے، صابن چوبن نہ لگائے، پھر تو دیر ہو جائے گی، پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اب یہ ایک مباح عمل ہے، اگر اس مباح عمل کو چھوڑ دے، ایسا نہ کرے، تو یہ اعتکاف کی روح ہے۔ اب ایک اجازت تو ہے چلو کسی درجے میں جا کر کے، ویسے تو اجازت نہیں ہے کہ اہتمام کے ساتھ یہیں سے تولیہ اٹھائے
صابن اٹھائے، تیل اٹھائے اور غسل خانے میں چلا جائے، اعتکاف ختم، اعتکاف نہیں رہے گا۔ بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ جائے اور بیت الخلاء کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اسی دوران پانی بہا لے، تو پھر اس کی گنجائش بنتی ہے، وہ بھی گرمی کی صورت میں۔ گرمی کے علاوہ عام دنوں میں جیسے آج کل دن ہے، تو ان دنوں میں معتکف کے لیے بغیر شرعی ضرورت کے نہانا درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بھائی کل سر کے دھونے کا مسئلہ پوچھ رہا تھا فون پہ، تو سر دھونے کے حوالے سے بھی میں عرض کر دوں کہ اگر واقعی اس کے سر کے اندر کھجلی تھی، خارش تھی، پھر تو چلو ایک عذر ہو جائے گا، پھر بھی یاد رکھے کہ اتنی تاخیر نہ کرے سر دھوتے ہوئے۔ بہتر تو پھر بھی یہی ہے کہ مسجد کے احاطے میں بیٹھ جائے اور دوسرا معتکف کے علاوہ کوئی اور آدمی اس کے سر کو دھو لے، یہ مسجد کے احاطے میں ہو اور سر جو ہے یوں اس نے جھکایا ہوا ہو اور دوسرا آدمی اس کا خادم سمجھ لو، وہ اس کے سر کو دھو لے، اگر کسی کے پاس خادم ہو تو۔ اگر خادم نہیں ہے تو پھر اس سے بھی احتراز ضروری ہے، احتراز کرنا چاہیے اس سے بھی۔ ہاں شرعی عذر ہے، جس طرح وہ پوچھ رہا تھا کہ کھجلی ہو رہی ہے سر کے اندر بڑی شدید قسم کی، تو ایسی صورت میں پھر گنجائش ہو جائے گی، لیکن پھر بھی صابن نہیں لگانا، پھر تو تاخیر ہو جائے گی۔ تو بہرحال اعتکاف کی جو روح ہے وہ حاصل انسان کو کرنی چاہیے۔ جب اپنے گھر کو چھوڑا ہے اور مسجد میں آیا ہے تو پھر اس کی جو فضائل ہیں، اس کی جو روح ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو اعتکاف کے مقاصد ہیں اہم ترین، ان کو پا لینے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ پورا عشرہ اعتکاف نہیں کر سکا، اس کا بعد میں منصوبہ بن گیا ہے کہ میں اعتکاف کر لوں، تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ نفلی اعتکاف کر لے۔ اس کے لیے پھر دنوں کی بھی وہ حد نہیں ہے، متعین نہیں ہے کہ اتنے دن یہ کرے تو کرے، جیسا کہ مشہور ہے کہ 5 دن کا کرے یا 3 دن کا کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا تو وہی مسنون اعتکاف ہے جو ہم عشرہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یا پھر جتنا مدت اس کو توفیق نصیب ہو جائے، 1 رات 2 رات 3 راتیں 5 6 جتنے بھی اس کو نصیب ہو جائیں، ان میں آ کر کے وہ بیٹھ جائے تو اس کو بہت ثواب نصیب ہوگا۔ اگرچہ وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا کرنے والا تو نہیں ہوگا، لیکن اس کو اعتکاف میں بیٹھنے کا اور مسجد میں وقت گزارنے کا بہت بڑا اجر اور ثواب نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔